السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج عمران خان گرفتاری سے بچ گئے ہیں اور چھٹی کے دن بھی، اتوار کے دن بھی عدالت ان کے لیے کھل گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ گزشتہ روز عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے گزشتہ شام کو، اور پولیس ان کی گرفتاری کے لیے بنی گالہ کی طرف پولیس نے موو بھی کیا تھا۔ بنی گالہ چوک پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ بھی پہنچ چکی تھی، لیکن بعد میں پھر واپس بلا لی گئی۔ میرا تو خیال یہ تھا کہ گرفتاری اس کیس میں کم از کم ہونی نہیں تھی۔ کل بھی میں نے ویلاگ میں یہی بات کی تھی کہ یہ روٹین کے وارنٹ گرفتاری ہیں اور اس میں کوئی عمران خان کی گرفتاری مقصود نہیں ہے، صرف عمران خان کی عدالت میں حاضری یقینی بنانا مقصود تھا، کیونکہ جو شخص، کوئی بھی شخص عدالت میں اگر پیشی میں ہیئرنگ میں پیش نہیں ہوتے سماعت میں، تو پھر ان کی عدالت مجبوراً وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے۔ یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ خاتون جج زیبا چودھری صاحبہ کو جو دھمکیاں دی تھی عمران خان نے، وہی کیس ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیس چلا گیا تھا توہین عدالت کا اور دہشت گردی کا، لیکن دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ ختم کی تھی عدالت نے کہ دھمکی دینے پہ دہشت گردی، سیاستدانوں کے خلاف دہشت گردی نہیں ہوتی۔ سیاستدان تقریروں میں، عدالت کا موقف یہ تھا کہ تقریروں میں، فلوں میں یہ چیزیں اس طرح کی سارے لوگ کرتے ہیں، اگر اس طرح کی باتوں پہ دہشت گردی کے مقدمات ہونے لگیں گے تو پھر سارے جیل میں ہوں گے، کوئی سیاستدان پھر نہیں بچے گا۔ اسی لیے باقی دفعات تو ٹھیک ہے، عمران خان کے خلاف دھمکی دی ہے، دھمکی کی دفعہ الگ ہوتی ہے، دہشت گردی الگ ہوتی ہے۔ تو عدالت کا یہ موقف تھا اس میں فیصلے میں کہ دہشت گردی کی دفعات جو ہیں، جو جنون دہشت گردی ہوتی ہے، خودکش حملے ہوتے ہیں، دہشت گردی کوئی کر رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، تو یہ دہشت گردی ہے، تو وہ دہشت گردوں کے لیے ہی استعمال ہونی چاہیے، یہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عدالت کا موقف تھا، تو وہ ختم کر دی تھی۔ باقی دفعات میں عمران خان کو کہا گیا تھا کہ وہ متعلقہ عدالت سے رجوع کریں اور متعلقہ عدالت میں کیس چلتا رہے گا۔ تو کیس ٹرانسفر ہو گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے سیشن کورٹ میں۔ اب سیشن کورٹ جو ہے اس میں عمران خان پیش بھی نہیں ہوئے اور عمران خان نے ضمانت بھی نہیں کرائی تھی، جس کی وجہ سے گزشتہ روز ماجسٹریٹ نے اسلام آباد پولیس کی درخواست پر عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، اور پولیس کا خیال یہ تھا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن اتنا یقینی طور پر عمران خان کو گرفتار کرنا، ایک تو لاڈلا، دوسرا سابق وزیر اعظم رہے ہیں، تیسرا پارٹی کے ایک سربراہ ہیں، ایک پارٹی کے پی ٹی آئی کے، تو لاڈلے بھی ہوں تو پھر ان کو آسانی سے گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور گرفتار تو ہونا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جی گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگ یہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں۔ میری اپنی جو اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ایک نہ ایک دن تو ضرور گرفتار ہونا ہے، کیونکہ عمران خان کے جو اقدامات ہیں، جو رویہ ہے، جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کے ایکشنز ہیں، ان میں عمران خان کی کہیں نہ کہیں گرفتاری ضرور ہونی ہے۔ ابھی ان کے خلاف ان کو چھوٹ دی گئی ہے، اور لاڈلے بھی ہیں، کچھ ادارے بھی کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ظاہر ہے عمران خان کو ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں، لیکن چارج شیٹ ان کے خلاف تیار یقینی طور پر ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں بھی گرفتاری نہیں ہوئی، وہ بھی چارج شیٹ میں شامل ہے، اور ان کے خلاف توشہ خانہ میں بھی گرفتاری نہیں ہوئی، وہ بھی ان کے خلاف ایک چارج شیٹ میں ایک اضافہ ہے۔ ان کے خلاف آئین توڑنے کے معاملے میں بھی آرٹیکل 6 لگ سکتا تھا، کارروائی ہو سکتی تھی، لیکن آئین توڑنے پہ بھی عدالت نے ڈکلیئر کر دیا کہ آئین توڑا گیا ہے، اسمبلی توڑی گئی، وہ بھی غیر آئینی تھا، اور جو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں کرا رہے تھے وہ بھی غیر آئینی اقدامات تھے۔ اسمبلی توڑنے کا سب سے بڑا آئین توڑنا اسمبلی توڑنے کا معاملہ تھا، جس کو عدالت نے آئین توڑنا قرار دے دیا،
اس میں آرٹیکل 6 لگ سکتا تھا، لیکن حکومت نے ان کے ساتھ رعایت برتی۔ فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے فائنڈنگ تو دی، الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر تو کیا کہ عمران خان نے فارن فنڈنگ لی ہے، یہ تو ثابت ہو گیا، لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی کارروائی تجویز نہیں کی حکومت کو، اور حکومت نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ جی ہم ڈکلیریشن دے دیں گے، سپریم کورٹ کو اعلامیہ بھیجیں گے اور سپریم کورٹ سے اجازت لی جائے گی، لیکن ابھی تک وہ معاملہ بھی پینڈنگ میں چلا گیا۔ ججز کو دھمکیاں، خاتون جج کو گالم گلوچ دھمکیاں، یا جو آئی جی اسلام آباد کو، ڈی آئی جی اسلام آباد کو دھمکیاں، وہ کیس توہین عدالت کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں الگ چل رہا ہے۔ دہشت گردی کی دفعہ لگی تو وہ بھی عدالت نے ہٹوا دی۔ تو میں نے جب کل وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو میں نے پروگرام کیا تھا، تو مجھے کسی دوست نے میسج کیا، کسی ویور نے، اور انہوں نے کہا کہ شاکر بھائی ہونا کچھ نہیں ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت آدھی رات کو یا کل کھل جائے گی اور عمران خان کو قبل از گرفتاری ضمانت ان کی جو ہے منظور کر لی جائے گی۔ میں نے کہا ضمانت تو ظاہر ہونی ہے، کیونکہ یہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ گرفتاری کے لیے نہیں تھے، یہ صرف عدالت میں پیش ہونے کے لیے، پیش کرنے کے لیے، عدالت میں حاضری یقینی بنانے کے لیے تھے۔ تو کل پی ٹی آئی نے بڑا ایک بم بکھیڑا کھڑا کیا، بڑا ہلہ گلا کیا، بڑا شور شرابہ کہ بھئی عمران خان کو شاید گرفتار کیا جائے گا، تو مراد سعید نے ویڈیو جاری کر دی کارکنوں کے نام، علی امین گنڈا پور نے ویڈیو جاری کر دی، کارکنوں کو بلا لیا گیا کہ جی سارے بنی گالا پہنچو، عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، بیان بازی شروع ہو گئی اسد کے سر تو باقی لوگ کہ عمران خان کو گرفتار کر کے دکھائیں، اور عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو پورا ملک بند کر دیں گے۔ چلو ملک تو احتجاج پرامن سب کا حق ہے، پی ٹی آئی کا بھی حق ہے، لیکن عمران خان کو اگر گرفتار کرنا ہوگا تو ڈھول بجا کے تو گرفتار کرنے نہیں کیا جائے گا۔ عمران خان کو کہیں بھی عدالت جاتے ہوئے، عدالت سے واپسی پہ، عدالت کے احاطے سے ضمانت مسترد ہونے پہ، ضمانت منسوخ ہونے پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ وہاں سے ظاہر کارکنوں کی کوئی ہزاروں کی تعداد میں کارکنان نہیں ہوتے، تو عمران خان پولیس کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، پولیس کی تحویل میں سمجھے ہوتے ہیں، تو گھیرا پولیس کا ہی ہوتا ہے، وہاں پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بنی گالا سے ہی گرفتار کیا جائے عمران خان کو، عمران خان کو راستے سے گرفتار کیا جا سکتا ہے، عدالت میں ضمانت منسوخ ہونے پر گرفتار کیا جا سکتا ہے، ہزار طریقے ہیں گرفتاری کے، لیکن جو عمران خان کے اقدامات ہیں، ابھی عمران خان کی پوزیشن جو اپنی پوزیشن ہے وہ بھی ایگریسو نہیں ہے اس وقت، جس طرح پہلے ایگریسو ہوتے تھے اب ایگریسو نہیں ہے، اب دفاعی پوزیشن میں چلے گئے ہیں عمران خان۔ اور جو ابھی جو یہ لیکس کا معاملہ آیا ہے، جو آڈیو لیکس کا، اس کے بعد تو بالکل بھی عمران خان ایکسپوز ہو گئے ہیں، عمران خان دفاعی پوزیشن پر چلے گئے ہیں، کیونکہ یہ اتنا بڑا کیس ہے، اس پر میں الگ پروگرام کروں گا آڈیو لیکس پہ کہ عمران خان کے گلے کون سا کیس پڑے گا، لیکن فی الحال عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بچا لیا ہے۔ پہلے بھی آدھی رات کو بھی عدالت کھلی ہے، آج چھٹی کے دن بھی دوبارہ کھلی ہے، پہلے بھی کھلی ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کے لیے، باقی نون لیگ کے لیے بھی کھلی ہے، تو اسی لیے عدالت پہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا عدالت کے بارے میں کہ صرف عمران خان کے لیے چھٹی کے دن کھلی یا آدھی رات کو کھلی، لیکن باقی جماعتوں کے لیے بھی تھوڑا سا عدالت نے بیلنس رکھنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ تو آج بہرحال عمران خان کو چھٹی کے دن ہائی کورٹ، کوئی مطلب سیشن کورٹ، کوئی جو ماتحت عدالتیں ہوتی ہیں وہ اگر کھلتی تو بھی چلو بات سمجھ میں آتی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ اور محسن اختر کیانی صاحب جج جو ہیں وہ پہنچے ہیں، عملہ پہنچا ہے، بابر اعوان پہنچے ہیں، بابر اعوان نے درخواست دی عمران خان کی پیشی میں سماعت میں پیش ہونے سے یعنی حاضری سے استثناء کی درخواست دی، وہ بھی عدالت نے منظور کر لی، اور عدالت کو بتایا گیا کہ جی عمران خان کے جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں وہ ماجسٹریٹ نے بغیر نوٹس کے جاری کیے ہیں۔ یہ عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں لکھا ہے کہ بقول وکیل کے کہ بغیر نوٹس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، اور عمران خان کیس کی پیروی بھی کرنا چاہتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ پیش نہیں ہونا چاہتے،
केस क्योंकि अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हुआ है सेशन कोर्ट में, तो अब इमरान खान वहाँ पे जाना चाहते हैं, इसीलिए ज़मानत दी जाए। तो 7 अक्टूबर तक इमरान खान की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है और इमरान खान को पाबंद भी बनाया गया है कि वो इस केस में सेशन कोर्ट में मुतल्लिका अदालत में 7 अक्टूबर से पहले ज़रूर पेश हों, क्योंकि 7 अक्टूबर को ये ज़मानत जो है, ये हुक्मनामा जो है अदालत का, ये मनसूख हो जाएगा। ये अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि इमरान खान अपने केस की पैरवी करें। दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बाकी जो दफ़ात हैं, जज ज़ेबा चौधरी साहिबा को धमकियां देने की जो दफ़ात लगी हुई हैं, उनके तहत मुतल्लिका अदालत में केस चलेगा और इमरान खान 7 अक्टूबर से पहले अदालत में पेश होंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।